اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کو فالکن گوادر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ احسان اللہ اشاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے سی پیک کے حوالے سے، تو ہم بی آر آئی کو پہلے ڈسکس کر رہے ہیں، اور بی آر آئی کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ وسط ایشیائی ریاستوں کو ہم سمجھ لیں، کیونکہ وسط ایشیائی ریاستوں کے بغیر بی آر آئی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو وسط ایشیائی ریاستیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ جو مغربی ملک ہیں جو چائنا کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، تو ان کو ہم آج انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی بی آر آئی کی اہمیت بھی مزید آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ آئے گی۔ آئیے چلتے ہیں اور ہم میپ کی مدد سے وسط ایشیائی ریاستوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بی آر آئی کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم جب سی پیک پہ ڈسکشن کریں گے تو یہی بی آر آئی کی جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سی پیک سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ جی دوستو، ہم میپ پہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چائنا کے ساتھ جو اٹیچ ممالک ہیں ان میں جو جنوبی سائیڈ ہے وہ انڈیا آ رہا ہے، انڈیا کے بعد پھر پاکستان آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے بعد پھر ایک بالکل چھوٹی سی آپ کو ایک پٹی نظر آ رہی ہے پیلے رنگ کی، یہ افغانستان کا علاقہ ہے، یہ بھی چائنا کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے۔ بالکل چھوٹی سی پٹی ہے، کوئی 5 سے 10 کلومیٹر کی یہ پٹی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیلا کلر ہے یہ تاجکستان کا علاقہ ہے۔ اس کا دارالحکومت دوشنبے ہے، دوشنبے مغربی سائڈ پہ ہے، لیکن اس کا جو مشرقی علاقہ ہے یہ چائنا کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے۔ اور تاجکستان اس علاقے میں سمجھتا ہوں کہ کافی پراسپیرس ملک ہے، کافی امیر ملک ہے، کرنسی بھی اس کی کافی مضبوط ہے، گیس کے ذخائر سے مالا مال ملک ہے، اور یہ چائنا کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے۔ اور اگر آپ پرانے وقتوں میں دیکھیں تو سلک روٹ کا راستہ جو ہے یہی تاجکستان سے گزرتا تھا، اور یہ جو سلک روٹ جس کو ہم کہیں گے تو یہ پرانا بہت قدیمی کوئی ہزاروں سالوں سے یہ راستہ موجود ہے، جو کہ یہ تاجکستان، پھر ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان اور ایران سے ہوتا ہوا یہ پھر جو مغربی سائیڈ کی ریاستیں ہیں جو یورپین ممالک ہیں وہاں تک جا پہنچتا تھا۔ یہ سلک روٹ کے نام سے مشہور تھا۔ پھر اگر آپ تاجکستان سے آگے دیکھتے ہیں تو یہ پیلے رنگ کا آپ کو جو نقشہ نظر آ رہا ہے یہ ہے کرغزستان۔ کرغزستان چھوٹا رقبے کا جو ہے نا یہ ملک ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ جو کرغزستان ہے یہ اندرونی خانہ جنگی اور اس طرح کے مسائل میں یہ گھرا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ چائنا کے لیے کوئی زیادہ فائدہ مند ملک نہیں ہے، کیونکہ یہاں اندرونی خانہ جنگی بہت زیادہ ہے، تو اس روٹ کو چائنا استعمال نہیں کرتا، اس وجہ سے انہوں نے جو تاجکستان والی سائیڈ ہے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو قزاقستان ایک بہت بڑا رقبہ نظر آتا ہے، تو اس کا جو آپ دارالحکومت پہلے آپ دیکھیں یہ الماتے دارالحکومت تھا اس کا، اب آج کل جو آستانہ ہے اس کو بھی انہوں نے بہت مرکزی کردار دیا ہوا ہے کہ تقریباً جو ہے نا آستانہ بھی اس کا شیئرڈ کیپٹل ہے قزاقستان کا، بہت بڑا رقبہ ہے، لیکن اس میں بھی وہی مسائل ہیں، اندرونی مسائل یہاں بہت زیادہ ہیں، قومیں آپس میں بٹی ہوئی ہیں اور خانہ جنگی کا ماحول ہے، اس وجہ سے یہ ملک بھی اپنی اندرونی خلفشار کی وجہ سے معاشی طور پر بہت کمزور ہے، تو چائنا اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ یہاں فضائی راستے کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے جو چائنا نے رشیا تک پہنچنے کے لیے جو فضائی راستہ استعمال کرنا ہے بی آر آئی کے تحت وہ یہ قزاقستان کے اوپر سے گزرتا ہے۔ تو پھر اگر آپ دیکھیں جو تاجکستان اور کرغزستان کے پیچھے ملک ہے جو ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ازبکستان ہے۔ ازبکستان کا دارالحکومت تاشقند ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے بڑے جو شہر ہیں وہ سمرقند اور بخارا ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حالانکہ
پورے کا پورا جو ملک ہے یہ بالکل لینڈ لاکڈ ہے، اور اس کے ارد گرد یہ تقریباً سارے ملک جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں یہ لینڈ لاکڈ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ ازبکستان کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ترکمانستان اس سائڈ پر ہے۔ ترکمانستان کا جو دارالحکومت ہے اشخاباد ہے، اور اشخاباد کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر جو ترکمانستان سے مغربی سائڈ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ علاقہ ہے آذربائیجان۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے، اور آذربائیجان کے ساتھ پھر آگے آرمینیا، جورجیا یہ ملک موجود ہیں، اور جو کہ پھر جا کر ایران کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ درمیان میں آپ کو بڑا ایک جو سی ٹائپ نظر آ رہا ہے، کیسپین سی اس کا نام ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک بڑی جھیل ہے، یہ سمندر نہیں ہے پراپر، یہ ایک بڑی جھیل ہے، لیکن یہ کیونکہ بہت بڑی جھیل ہے اس وجہ سے اس کو سی کے طور پر نام رکھا گیا ہے، کیسپین سی۔ یہ ہے بالکل بند پورا علاقہ۔ یہاں اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ پرانے دور میں بھی یہاں سے کشتیاں چلتی تھیں، تو اب ظاہر ہے جدید دور ہے تو یہاں سے بحری جہاز چلتے ہیں جو ایران سے تجارت کرتے ہیں۔ ترکمانستان اور جو آذربائیجان ہے اور پھر اس کے بعد آگے قزاقستان ہے، ان کی سب کی تجارت اور ان کا جو ضروریات زندگی کے سامان ہیں وہ ایران کے ذریعے آتے ہیں، یعنی ان کی تمام تجارت تقریباً بازریہ ایران ہوتی ہے۔ ایران پھر آگے جو پرشین گلف ہے وہاں تک کیونکہ پہنچ چکا ہے، اور ایران کی بندرگاہیں بھی اس سائٹ پر موجود ہیں، تو اس وجہ سے جو یہ آذربائیجان کے سامان ہیں، تیل گیس کی جو مصنوعات ہوتی ہیں، یا ترکمانستان کے غلے کی مصنوعات ہوتی ہیں، یا قزاقستان کی غلے کی مصنوعات ہوتی ہیں، تو وہ کیسپین سی کے ذریعے جا کر یہ ایران میں پہنچتی ہیں، ایران سے پھر آگے پوری دنیا کو وہاں سے سپلائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح ان کا یہ معاملہ چلتا ہے۔ تو چائنا نے جو سب سے زیادہ جو سلک روٹ کو استعمال کیا ہے وہ تاجکستان کو استعمال کیا ہے، تاجکستان کے بعد پھر ازبکستان کے بعد پھر جو چائنا نے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے ترکمانستان کو، ترکمانستان کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو علاقہ ہے آذربائیجان کا، یہاں سے پھر یہ سارا ہے اس کو سلک روٹ کے ذریعے منسلک کر دیا گیا ہے۔ دوستو اگر میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو آپ چینل کو لائک فرمائیں، شیئر فرمائیں، چینل کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن کو لازم پریس فرما لیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہم گوادر کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔